बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ़िरौन मिस्र जो कभी ये दावा किया करता था कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा खुदा है, इस बदबख्त को इबरतनाक मौत देकर ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा खुदा फ़िरौन नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस। अजीज़ दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में बहुत से बादशाह गुजरे, लेकिन जिस फ़िरौन का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है, ये ऐसा बदबख्त और बद किरदार फ़िरौन था जो खुद अपने आप को खुदा कहलवाता, अपनी पूजा करवाता, और जो लोग इस बदबख्त को खुदा मानने से इनकार करते, इन पर वो तरह तरह के जुल्म व सितम करता। उन लोगों से दुनिया के मुश्किल तरीन काम लिए जाते, हत्ता के बाद में उनको कत्ल भी करवा देता। इसी नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन मिस्र को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया, और जब इसकी मौत वाक़या हुई तो ना इसको ज़मीन ने कबूल किया और ना ही पानी ने कबूल किया। इस बदबख्त की डेड बॉडी रूए ज़मीन पर क़यामत तक यूं ही जलती सड़ती रहेगी और आने वाले इंसानों के लिए इबरत का निशान बनती रहेगी। अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बात का जिक्र करेंगे कि फ़िरौन की शादी कैसे हुई, फ़िरौन ने ज़बरदस्ती किस तरह मिस्र की सबसे हसीन व जमील और खूबसूरत और पाक दामन औरत से शादी की, और फ़िरौन ने किस तरह अपनी ताकत के ज़ोर पर मिस्र की सबसे खूबसूरत और बाकिरदार औरत को अपनी बीवी बनाने के लिए प्लानिंग की। फ़िरौन मिस्र से कितनी औलाद पैदा हुई, और कायनात के सबसे बड़े काफिर यानी फ़िरौन की बीवी को अल्लाह ताला ने किस तरह पाकबाज रखा। फ़िरौन की उस बीवी ने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने फ़िरौन की बीवी को ये इनाम अता फरमाया कि जन्नत में अल्लाह ताला फ़िरौन की बीवी को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में शामिल फरमाएंगे। अजीज़ दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाएं। फ़िरौन मिस्र जब मिस्र का बादशाह बना तो इसने बादशाह बनते ही अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू कर दिया। इस बदबख्त फ़िरौन ने मिस्र के अंदर खुदाई दावा कर दिया, तमाम लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म दिया। जो लोग इस बदबख्त को खुदा मानते, वो उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ बर्ताव करता, इन लोगों के साथ खाने पीने रहायश का बंदोबस्त इनको दिया जाता, हुस्न सलूक किया जाता, और जो लोग इसको खुदा मानने से इनकार करते, ये इन पर हर तरह का जुल्म सितम करवाता, बाज़ औक़ात इनको कत्ल भी करवा देता। अजीज़ दोस्तों, जब फ़िरौन ने शादी करने का इरादा किया तो इसने मिस्र की सबसे खूबसूरत और हसीन व जमील औरत का इंतखाब किया। फ़िरौन रियान बिन वलीद के दौर में मिस्र का बादशाह हुआ करता था, और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बादशाह की आल औलाद में से थी, और यकूब वलीद बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था, और इसी बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र बनाया था। अजीज़ दोस्तों, फ़िरौन जो कि एक जाबिर और ज़ालिम बादशाह था, ये मुसलमानों पर जुल्म सितम किया करता था। लिहाजा जब फ़िरौन ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को निकाह का पैगाम पहुंचाया तो हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के माँ बाप ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, और वो बिल्कुल इस रिश्ते से नाखुश थे। वो किसी भी सूरत फ़िरौन के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फ़िरौन चूँकि मिस्र का बादशाह था, लिहाजा इसने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली, और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये धमकी दी कि अगर उन्होंने फ़िरौन के साथ शादी ना की तो इनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। चुनाचे एक तरफ फ़िरौन ने अपनी ताकत के ज़ोर पर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फ़िरौन से महफूज रखा, और फ़िरौन सारी उम्र हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर कादिर ना हो सका। रवायात में आता है कि जब शादी की पहली रात फ़िरौन अपनी बीवी से हम बिस्तर होने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात सोया रहा, और बाज़ रवायात में है कि फ़िरौन शादी की पहली रात ही नामर्द हो गया था, जिस वजह से फ़िरौन सारी उम्र हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कादिर ना हो सका, और इस तरह अल्लाह ताला ने इस पाक दामन खातून को फ़िरौन जैसे बदबख्त से महफूज रखा। बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि फ़िरौन को शादी के बाद एक ऐसी बीमारी लाहिक हो गई थी जिसकी वजह से तबीबों ने फ़िरौन को सोबत करने से मना कर दिया था। अजीज़ दोस्तों, चूँकि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बादशाह की औलाद में से थी, जो अल्लाह तबारक व तआला की बरगुज़ीदा नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था, और ख़ुद भी हज़रत
آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاک دامن اور نیکوکار خاتون تھی، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے پاک رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرعون کی کوئی اولاد تھی؟ جب فرعون نامرد ہو چکا تو فرعون کی اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ اب روایات کے اندر ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، لیکن مفسرین نے اس کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ یہ بیٹی فرعون کی بیٹی اپنی نہیں تھی، بلکہ اس لڑکی کو فرعون نے کسی سے لے کر پالا تھا۔ وہ چونکہ فرعون خود خدائی کا دعوے دار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی کو ایمان کی قوت اور دولت عطا فرمائی تھی، اور فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ جنت اور جنت کے ساتھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف کیوں عطا فرمایا؟ اس بارے میں مفسرین ارشاد کرتے ہیں کہ ایک رات خواب میں فرعون نے اپنے آپ کو خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے دیکھا، اور صبح دہشت کی وجہ سے فرعون کا سارا جسم لرزنے لگا۔ چنانچہ فرعون نے اپنے دربار کے اندر موجود نجومیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اپنا دہشت بھرا خواب سنایا اور اس کی تعبیر معلوم کرنے کا کہا۔ نجومیوں نے فرعون کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور تمہارے ساکھ کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ فرعون نے جیسے ہی یہ تعبیر سنی تو فرعون غضبناک ہو گیا، اور اس نے مصر کے اندر یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور بنی اسرائیل کے مردوں کو روک دیا جائے کہ وہ اپنی عورتوں کے لیے رک جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بچوں کی قتل و غارت شروع ہو گئی، اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے قتل و غارت کے خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق کے اندر ڈالا، اور اس صندوق کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے دریائے نیل کے اندر ڈال دیا۔ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اس دریا میں سے ایک نہر فرعون کے محلات کے قریب سے گزرتی تھی۔ چنانچہ وہ صندوق اس نہر میں سے ہوتا ہوا فرعون کے محل کے قریب آ کر رک گیا۔ فرعون نے جب صندوق کو دیکھا تو اس نے حکم دیا کہ اس صندوق کو میرے پاس لایا جائے اور اس کو لا کر کھولا جائے اور دکھایا جائے کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی بیوی اس وقت اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں موجود تھی، اور جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ موجود تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو گود لے لیا، اور جب فرعون کی نظر اس بچے پر پڑی تو فرعون اسے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ فرعون کی بیوی نے اس بچے کا نام موسیٰ علیہ السلام رکھا۔ جنتی زبان کے اندر پانی کو ماؤں اور درخت کو سا کہا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی اور درختوں کے درمیان سے ملے تھے، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھ دیا گیا۔ اور جبکہ فرعون کی بیوی نے جب اس صندوق کو کھولا تو اس میں موجود بچے کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ فرعون کی بیوی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون کی بیوی فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ تیرے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے ہرگز قتل مت کرنا۔ اس وقت فرعون اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ بچہ تم ہی رکھ لو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر فرعون اپنی بیوی کی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا کہ یہ میرا بھی بچہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور فرعون کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتے اور یہ وحدانیت پر ایمان لے آتا، لیکن فرعون چونکہ بہت بدبخت تھا اور اس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، اور اسی وجہ سے فرعون اس بات کا اقرار ہی نہیں کر سکتا۔ عزیز دوستو، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے پہلے ہی دن سے فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف تھی، اور فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف ایک پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا، اور اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں سے ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ایک بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا، اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آ چکی تھی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا، اور کافی دنوں تک اپنے ایمان کو
فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خود کو خدا کہلوانے لگا اور لوگوں سے اپنی پوجا کروانے لگا تو یہ بات حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو بالکل ہی گوارا نہ تھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھل کر میدان میں آ گئی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی، اور جیسے ہی فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ میری بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر مکمل ایمان لا چکی ہے، تو اس بدبخت نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم شروع کر دیے۔ فرعون نے روزانہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سے سخت سزا دینی شروع کر دی، لیکن فرعون کا ہر طرح کا ظلم و ستم بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو کمزور نہ کر سکا، بلکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دن بدن بڑھتا گیا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ فرعون کی بیوی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ دے اور دوبارہ کفر و شرک کی طرف واپس لوٹ آئے اور فرعون کو خدا ماننا شروع کر دے، لیکن اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان متزلزل نہ ہو سکا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہی پکارتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہی، اور اسی طرح بنی اسرائیل میں جو بھی شخص فرعون کو اپنا خدا ماننے سے انکار کرتا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آتا تو فرعون اس شخص پر طرح طرح کے ظلم کرتا اور ان کو قتل کروا دیتا۔ عزیز دوستو، ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جس شخص کو قرآن پاک میں مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس شخص کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ چنانچہ اس شخص کے قتل کے بعد فرعون کی بیوی سے رہا نہ گیا اور فرعون کی بیوی کھلے عام فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ چنانچہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میری بیوی ہی میرے خلاف ہو چکی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اور میری مخالفت کر رہی ہے، تو فرعون کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ فرعون نے اپنی بیوی کو دردناک طریقوں سے عذاب دینا شروع کر دیا۔ اس بدبخت نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ گرائے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، ان کو اتنا مارا، زد و کوب کیا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتی رہیں۔ فرعون نے اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھونک، یہاں تک کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل بھی نہ سکتی تھیں۔ اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ان کو گرم ریت پر لٹا دیا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ اس طرح فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے بدترین ظلم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ تمام مظالم کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ذرہ بھر بھی کمزور نہ ہوا، بلکہ ان کا ایمان مزید بڑھتا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر دردناک طریقے سے ظلم کیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی کھال تک اتروا دی، اور اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بھاری پتھر رکھ کر دردناک طریقے سے شہید کر دیا۔ عزیز دوستو، اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی اور فرعون کے تمام تر مظالم کو پوری عمر برداشت کرتی رہی، یہاں تک کہ مرتے دم تک فرعون نے اپنے تمام تر مظالم کی انتہا کر دی، لیکن اس کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو نہ چھوڑا اور اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ بالآخر اسی ایمان اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اتنے مضبوط ایمان اور اس قدر محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت کے اندر ازواج میں سے ہوں گی۔